السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 672واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ترکی الیکشن میں طیب اردوغان کی کامیابی یہ صرف ترکی کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کی خبر، اس لیے کہ آج پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کا صحیح میں کوئی قائد اور کوئی لیڈر اور ملت اسلامیہ کا ہمدرد ہے تو وہ صرف اور صرف طیب اردوغان ہے۔ اور ترکی سے مسلمانوں کا ایک ہسٹوریکل ریلیشن ہے، تعلق ہے، یہ بات ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو یہ ہسٹری اور تاریخ یاد رکھنا چاہیے کہ بھئی ترکی سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ چونکہ آج کا مسلمان بہت بیزی ہے، اس کو کس خان کا کیا ریٹ چل رہا ہے، کس خان کی کون سی مووی آنے اور جانے والی ہے، یہ بیچاری نادان قوم چھپری اور ٹپوری پن میں آئی پی ایل کے اندر کس کرکٹ کھلاڑی کا کیا ریٹ تھا اور کس کرکٹ کھلاڑی کو کس ٹیم نے خریدا اور کون جیتا اور کون ہارا اور فلانا ورلڈ کپ کب ہے اور فلانا فیفا کپ کہاں ہے اور فٹ بال کے اندر کس کی ٹیم کہاں کھیل رہی ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ میاں بھائی ہمارا پھکٹ میں ٹینشن کے اندر، اور ان لوگوں کے ٹینشن اور ان لوگوں کی معلومات کے چکر میں یہ بیچاری قوم، ان کو اپنی تاریخ، اپنی جڑیں ہی پتہ نہیں ہے کہ ترکی سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہماری ہسٹری کیا، ہمارا اتہاس نہیں معلوم ہے۔ ان کو خانوں کے بارے میں پوچھو، آئی پی ایل کے بارے میں پوچھو، یہ بتائیں گے آپ کو۔ یہ میاں بھائی ہے آج کا، اللہ حفاظت فرمائی۔ لیکن چونکہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن نے تو گتا اور ٹھیکہ لیا ہوا ہے قوم کو ہر ایسے مسئلے پر بیدار کرنا اور بتانا، اس لیے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ محترم بزرگوں، مسلمانوں کی 1300 سالہ خلافت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کی بنیاد پڑی، ترکی کے اندر 1923 میں ہمارے کچھ نادانوں کی نادانی کی وجہ سے اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترکی کی سرزمین کو اپنا مرکز بنا کر خلافت عثمانیہ، اتنی بڑی خلافت عثمانیہ، آپ سوچو اس زمانے میں فرانس کا کچھ حصہ خلافت عثمانیہ میں ہوا کرتا تھا، گریس پورا کیا پورا خلافت عثمانیہ میں، آرمینیا پورا کیا پورا خلافت عثمانیہ میں، بلغاریہ پورا کیا پورا خلافت عثمانیہ میں، آدھا اسپین خلافت عثمانیہ میں، مراکش، الجزائر اور اس کی لائن میں جتنے ممالک ہیں، تیونس، مصر، لیبیا، یہ پورا کیا پورا پٹا خلافت عثمانیہ میں۔ اور ایشیا میں جب ہم آ جاتے ہیں تو یوروپ، افریقہ کے بعد اب ایشیا کے اندر یہ جتنے گلف کنٹریز، آج جسے ہم گلف کہتے ہیں، ایران سے لے کر تو دبئی تک، عمان تک، یمن تک، سعودی عربیہ، یہ سارے ممالک، عراق، ایران، سعودی، قطر، عمان، بحرین، یہ سارے ممالک کسی زمانے کے اندر خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں، آئی پی ایل اور فلم انڈسٹری کا ریکارڈ رکھنے والے مسلمانوں، آپ کو جھٹکا لگے گا کہ چین کے اندر ایک ترکستان خلافت عثمانیہ کی زیر سرپرستی آباد تھا، آج اس کو زنجیانگ کہتے ہیں۔ یہ زنجیانگ جو صوبہ ہے چین کا، اس کا رقبہ ہمارے ہندوستان سے بھی بڑا ہے۔ اتنا بڑا زمین کا حصہ، کسی زمانے میں اس کو ایسٹ ترکستان کہا جاتا تھا، وہ بھی خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے محترم بزرگوں، ہمارے اپنوں کی غداری،
اور ہمارے اپنوں کی مفاد پرستی کی وجہ سے ہم جو بار بار اتحاد ملت اور مسلمانوں کے اتفاق کی بات کرتے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ دنیا کی تاریخ ہمارے نظروں کے سامنے ہے، جہاں قوم کے اندر کچھ مفاد پرست پیدا ہو گئے اور انہوں نے ملی مفادات کے اوپر اپنے ذاتی اغراض کو ترجیح دی، اس وقت میں پھر ایسے شیرازے بکھر گئے جیسے خلافت عثمانیہ کے ساتھ 1923 میں ہوا۔ 1923 تک خلافت عثمانیہ کا پرچم لہرایا کرتا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے اختتام کے بعد خلافت عثمانیہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، یہ سارے ممالک آزاد کر دیے گئے، یہ سارے علاقے آزاد ہو گئے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا پڑا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ہمارا نادان مسلمان اللہ حفاظت فرمائے، یہ یوز ہوتا ہے، یوز غیر اس کو اپنے ہی قوم کو توڑنے کے لیے، ملت کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے، ملکوں کو تقسیم کرنے کے لیے، جماعتوں میں ٹکڑے کرنے کے لیے، تنظیموں میں تفریق ڈالنے کے لیے اور مدارس کو پھوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ بیچارہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کو پوری خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس زمانے کی یہودی طاقتوں نے استعمال کیا۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت خلافت عثمانیہ سے بڑی پوری دنیا میں کوئی طاقت نہیں تھی، ہمارے اپنے کو استعمال کر کے انہوں نے ہماری پوری طاقت کو شیرازے میں بکھیر دیا۔ آج دیکھے تو یہ سارے شیرازے بکھرے ہوئے ہیں، اور ان ممالک میں آپس میں اتنی نفرتیں اور اتنی لڑائیاں اور اتنے جھگڑے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ دوسرے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر اور ہم کو آپس میں لڑا کر یہودی طاقتیں جو چاہتی تھی وہ ان کو مل گیا۔ وہ ارض مقدس جس کا خواب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا، وہ ارض مقدس دوبارہ ان کے قبضے میں آ گئی، اور پوری دنیا کے اندر ان کا اپنا ایک ہوم لینڈ بن گیا۔ لیکن مسلمان نادان ہیں، اس کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہے سوچنے کی کہ کس طریقے سے طاقتوں نے اس کو استعمال کر کے بکھیر دیا، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے آج ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اگر ہم دیکھیں گے، بیچارے نادان مسلمان جماعتوں کے نام پر، تنظیموں کے نام پر، تحریکوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر ان کو اسپیشلی محنت کر کے توڑا گیا، اسی لیے کیونکہ جو لوگ ان کو توڑنے والے ہیں باضابطہ اسرائیل میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، وہاں پر ان کو یہ پاٹھ پڑھایا گیا ہے کہ دیکھو ہم کو ارض مقدس اپنے قبضے میں لینا تھا، اس کے لیے ہم پچھلے 60 سال سے کام کر رہے تھے، پوری پروسیسنگ کے اندر لگے ہوئے تھے۔ ہم نے پہلے باغیوں کا ایک پورا ٹولہ تیار کیا پوری کیا پوری خلافت عثمانیہ کے اندر، اور جب باغیوں کے پورے ٹولے تیار ہو گئے تو مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کو آگے بڑھایا اپنا مہرہ بنا کر، اور اس کے ذریعے سے ہم نے کام کرایا۔ 1923 کے اندر خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے جب سیکنڈ ورلڈ وار کا ٹائم آیا 1945 اور 50 کے زمانے میں، انہوں نے پھر یہودیوں کو وہاں لا کے بسانا شروع کر دیا۔ 25 سال کے بعد ترتیب کے ساتھ پورا کام ان کا ہو رہا ہے، اور انہوں نے کیا، اور یہ بیچارے مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں، تو وہاں ٹریننگ لے کر یہاں آنے کے بعد اب یہاں پہ وہی کام ہو رہا ہے۔ وہ لوگ میسیجز بنا کر ایک دوسرے مسلکوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا نادان میاں بھائی، اس کے اندر اتنی دور اندیشی نہیں، یہ ان کا مہرہ اور کھلونا فٹ بال بنا ہوا ہے، اور یہی اپنے بھائیوں کے خلاف
مسلک کے نام پر لڑنے میں جھگڑنے میں، واٹس ایپ پہ تو کئی فیس بک پہ، یہ اس کو برا وہ اس کو برا، اور یہ اپنے مسجد پہ بورڈ لگانے میں اور وہ اپنے مدرسے میں بورڈ لگانے میں لگے ہوئے ہیں مسلکوں کے نام پر۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد پھر آرمی اور فوجی حکومت کے مقابلے میں سب سے پہلے تقریباً آج سے 20 سال پہلے رجب طیب اردگان وہ اس طاغوتی نظام کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور کامیاب ہوتے ہی انہوں نے ملک کے اندر وہ ہزاروں مسجدیں جن کو تالے لگے ہوئے تھے ان کو دوبارہ آباد کرنے کا حکم دیا۔ اذان کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی تھی اس کو ختم کر کے لاؤڈ اسپیکروں میں اذان کی ابتدا کرائی۔ مسلمان ماں بہنوں کے اوپر حجاب اور پردے کی جو پابندی تھی اس کو ہٹا دیا، اور پوری آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی شعائر کو زندہ کرنے کی ان کو اجازت دے دی۔ وہ کالج اور یونیورسٹیز ایک اسلامی ملک کے اندر مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کے سانچے اور ڈھانچے میں ڈھالنے کی پوری محنت اور جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، جہاں پر اسلامی تعلیم قرآن اور احادیث کے نام پر بھی پابندی لگی ہوئی تھی۔ ہمارے اس زمانے کے ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے ہمدرد اور رہنما طیب اردگان، انہوں نے اس پر سے پابندی ہٹا دی، اور ہر کالج یونیورسٹی کے اندر قرآن حدیث کی تعلیم اور اسلامی تعلیمات کو ہر طالب علم کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ ماشاء اللہ اب کالج اور یونیورسٹیز میں بھی طلباء کو قرآن اور حدیث پڑھایا جانے لگا، لیکن جیسے ہی وہاں کی آرمی حکومت نے یہ دیکھا جو باضابطہ یہود و نصارہ کے زیر تسلط کام کر رہی تھی کہ اس ملک میں دوبارہ اسلام کی ہوائیں چل رہی ہے، انہوں نے رجب طیب اردگان کی حکومت پر پابندی لگا دی اور ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا۔ قابل تعریف ہے یہ مرد مجاہد جو اتنی مشکلوں اور پریشانیوں کے باوجود ڈٹا رہا استقلال کے ساتھ، اور ہر الیکشن میں وہ کھڑے ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوبارہ کامیابی عطا کی، اور انہوں نے ترکی کے نقشے کو بدلنے کے لیے اپنی جتنی کوششیں اور کاوشیں ہو سکتی تھی اس سے زیادہ کیا۔ ملک کا نقشہ بدل گیا۔ پھر آج سے چند سال پہلے پھر ایک مرتبہ فوجی حکومت نے ملک کے اندر مارشل لا نافذ کر دیا، اور نافذ کرنے والا کون؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہمارے ہی قوم کے ان باغیوں نے جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے امت کو توڑنے کا کام کیا۔ ایسا ہی ایک مفاد پرست جس کا نام فتح اللہ گولان تھا، نام تو دیکھو فتح اللہ، اور کام یہاں پہ بغاوت کا ہو رہا ہے۔ بغاوت کا بگل بجا کر طیب اردگان کی حکومت کے تختے کو پلٹ دیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ترکی کی جو عام پبلک ہے اب بیدار ہو چکی تھی۔ فتح اللہ گولان کے اگینسٹ میں پورا ملک روڈوں اور راستوں پہ آ گیا، کہا کہ ہم کو یہ آرمی نظام نہیں چاہیے۔ آرمی کے جو ٹینک تھے ان کو روڈوں اور راستوں سے واپس پلٹا دیا، اور عام لوگ وہاں کے پارلیمنٹ کے اوپر قابض ہو گئے۔ پبلک نے یہ کہا ہم کو رجب طیب اردگان ہی چاہیے، ان کے علاوہ ہم کسی کو قبول۔ بس اخیر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے مسلمانوں کو بھی شعور عطا فرمائے، کسی کو اپنا بڑا بنا کر اس کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قدم قدم پہ بغاوت، بنڈ کھوری اور اپنی 1.5 اینٹ کی الگ سے ٹپری بنانے سے اور اپنا جھنڈ بنانے سے اور اپنا ٹولہ بنانے سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر کے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی
اور پورے عالم اسلام کی اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔